کہیں دھند میں راستے گم تو کہیں فضا زہریلی، کئی مقامات پر حد نگاہ صفر۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دشوار ہوا سفر۔ موٹر وے M2، M3، M4 اور M11 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ GT روڈ پر سفر کرنے والوں کو بھی مشکلات، حد نگاہ صفر سے 100 میٹر تک رہ گئی۔ گجرانوالہ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 511 اور فیصل آباد میں 447۔ اپر دیر میں سرما کی پہلی برف باری، سیاحوں کی موج مستی، بڑی تعداد میں کمراٹ اور لواری ٹاپ پہنچ گئے۔ محکمہ موسمیات کی مری، خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں آج برف باری کی پیشگوئی۔ بلوچستان میں کل سے بادل برسنے کا امکان، پنجاب میں بھی رمجھم متوقع۔ اسرائیل کا ایران اور یمن کے خلاف جارحیت کے لیے صومالی لینڈ کو آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان۔ ناپاک منصوبے کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ صومالیہ نے پاکستان سے مدد مانگ لی۔ اسحاق ڈار سے صومالی ہم منصب کا رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا خود مختاری کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیے سمیت 21 ممالک نے صہیونی اقدام کو مسترد کر دیا۔ مشترکہ بیان جاری۔ اسرائیلی اقدام عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار۔ عرب لیگ کی بھی اسرائیلی ایکشن کی شدید مذمت۔ اقدام اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسی کا عکاس قرار۔ پاکستان سفارتی میدان کا بڑا کھلاڑی، بھارت نکلا اناڑی۔ 2025 سفارتی اور عسکری کامیابیوں کا سال۔ پاکستان نے انڈیا کو پیچھے دھکیل کر امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کر لیے۔ برطانوی اخبار کا اعتراف۔ جون میں فیلڈ مارشل کا دورہ امریکہ، دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے غیر معمولی قرار۔ لکھا، بھارت نے امریکی ثالثی کے امکان کو مسترد کر دیا، پاکستان نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ امریکی صدر کی نوبل امن انعام کے لیے نامزدگی، غیر معمولی سفارتی اقدام۔ مؤثر سفارتکاری نے وائٹ ہاؤس کا ماحول بدل دیا۔ ایوی گیٹ حملے کے ملزم کی حوالگی ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی۔ ستمبر میں $6 ارب کے معدنی ذخائر پر دونوں ممالک کے درمیان تعاون کا عالمی معاہدہ سرپرائز قرار۔ PTI کے لیے بھی کہ وہ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑ دے، وہ اپنا سیاست کو سیاست کے دائرے میں واپس لے کر آئے۔ صدر زرداری کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ صدر صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور سیاست میں وہ مفاہمت کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انتہا پسندی کی سیاست چھوڑیں، سیاسی دائرے میں واپس آئیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ، آج نہیں تو کل سیاسی رویہ اپنانا ہی ہوگا ورنہ نقصان ہوگا۔ جیالے چیئرمین نے خبردار بھی کر دیا، سیاسی راستہ نکالنے کے لیے صدر آصف علی زرداری کی جانب سے مفاہمتی کردار کی پیشکش۔ بولے، دیوار پر لکھا ہے قبل از وقت انتخابات نہیں ہوں گے، انتہا پسندی پر چلیں گے تو پھر سختی کی شکایت نہ کریں، قانون اور آئین کے مطابق ایکشن ہوگا۔ انٹرچینج سے لے کر آج تک ابھی تک مسلسل جو ہیں یہ ظلم، جبر، فسطائیت کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں جو ہیں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس سے جو ہے میرے خیال میں نفرتیں مزید بڑھیں گی۔ پنجاب حکومت نے پہلے دن سے ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے، جگہ جگہ روکا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا الزام، بولے جعلی مینڈیٹ والوں کو احساس نہیں کہ اس طرح نفرتیں بڑھیں گی، اس سے پہلے کہ یہ آگ ہمارے گھروں تک پہنچے ہمیں اسے بجھانا ہوگا۔ بنگلہ دیش کی تصویریں لگا کر خوش ہو رہے تھے، دن کی روشنی میں پول کھل گیا، کوئی نعروں کا جواب دینے والا بھی نہ ملا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا پاکستان تحریک انصاف اور سہیل آفریدی پر طنز۔ گورنر خیبر پختونخوا کی بھی گرج برس، بولے ہماری قیادت بھی جیل گئی، کبھی اداروں پر حملہ نہیں کیا، چاہتے ہیں سیاسی چیزیں سیاسی طور پر ہی حل ہوں۔ عمران فاروق کو الطاف حسین نے مارا ہے۔ ہر لاش کے اوپر آئٹم سانگ کرنے ہوتے ہیں، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ آفر کرتا ہوں الطاف حسین کو کہ میں برطانیہ کی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، وہ جا کر اپنے شہید انقلاب کی اپلیکیشن لگائے۔ عمران فاروق کو بانی MKM نے قتل کروایا، برطانیہ میں کیس کھلوائیں، پیش ہونے کو تیار ہوں۔ MKM رہنما مصطفیٰ کمال کی گرج برس، بولے بانی MKM لاشوں پر آئٹم سونگ کرتا تھا، مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، میت پاکستان بھجوانے کے لیے چندہ جمع کیا گیا، کیا ان کے پاس عمران فاروق کی اہلیہ کے لیے 6000 پاؤنڈ نہیں تھے؟
بچوں سے کہتا ہوں اس شخص سے بچو، اپنے باپ کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کرو، ہر ممکن تعاون کروں گا۔ ملک دشمنوں پر زمین تنگ، سیکیورٹی فورسز کا قلات میں آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ 4 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد، کرک میں بھی فورسز ان ایکشن، فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ RPO کے مطابق دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں کئی گھنٹے لگے، متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پشاور کے علاقے داؤدزئی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 5 ملزمان مارے گئے۔ ہلاک ملزمان پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب تھے۔ SSP آپریشنز کے مطابق سہولت کاروں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ کراچی کے علاقے پیر آباد نصرت نگر میں فائرنگ، پیٹر نامی شخص جان سے گیا، مقتول ڈاؤ یونیورسٹی اسپتال میں سینئر پیرامیڈیکل اسٹاف اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ آج بیٹی کی سالگرہ تھی، حملہ آور فرار۔ اہل خانہ کے مطابق مقتول جھگڑے کے بعد صلح کروانے گیا تھا۔ پنجاب چورنگی کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار نوجوان جاں بحق۔ میں اوپر کیا دیکھا، ایک بیٹا ایک دیوار میں ٹنگا ہوا، دوسرا دوسرے میں، اور بیوی اور بچی درمیان میں پکے کی جگہ میں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں دلخراش واقعہ، خاتون اور 3 بچوں کی پھندہ لگی لاشیں ملیں۔ پولیس کے مطابق ابتدائی تفتیش میں واقعہ خودکشی لگتا ہے۔ لاشوں کا پوسٹ مارٹم مکمل، مزید تحقیقات جاری۔ گھر کا سربراہ نجیب زیر حراست سما سے گفتگو میں بتایا، بیٹا گھر پہنچا تو دیکھا سب لٹکے ہوئے تھے، جنہیں ارمانوں سے پالا ان کی لاشیں دیکھ کر دل دہل گیا۔ ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، بچ جانے والے بیٹے کا رو رو کر برا حال۔ پڑوسیوں کے مطابق نجیب کا بیوی سے اکثر جھگڑا رہتا تھا۔ پرانی دشمنی کے شعلے بھڑکے، خوشیوں بھرے گھر کو ماتم میں بدل دیا۔ شکارپور میں ہولناک واقعہ، مسلح افراد کی بارات پر فائرنگ، دلہا سمیت 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ لاشیں گھر پہنچنے پر کوہرام، مقتولین کی نماز جنازہ ادا، ورثاء کا قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ پولیس کے مطابق جتوئی اور مہر برادری کی دشمنی میں اب تک 20 افراد قتل ہو چکے ہیں، ملزمان کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ لاہور ڈویژن میں پتنگ بازی پر پابندی، مگر خونی کھیل جاری۔ ہوا میں لہراتی خونی ڈور پھرنے سے 2 افراد زخمی ہو گئے۔ گرین ٹاؤن میں 22 سال کا اویس موٹر سائیکل پر گھر سے نکلا، راستے میں گردن پر ڈور پھر گئے۔ گزشتہ روز قصور میں بھی خونی ڈور پھرنے سے بچی زخمی ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، CCPO سے رپورٹ طلب کر لی۔ روس یوکرین جنگ بند کرانے کا مشن، امریکی صدر سے یوکرینی ہم منصب کی 2 گھنٹے طویل ملاقات، 20 نکاتی امن فارمولے پر تبادلہ خیال۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا امن معاہدے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ صدر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے بات چیت انتہائی مفید رہی۔ صدر پیوٹن کو سیز فائر پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ولادیمیر زیلنسکی نے کہا علاقائی امور پر اتفاق باقی ہے، تاہم امن کے لیے تیار ہیں۔ غزہ میں بارش سے صورتحال ابتر، اونچی لہریں اٹھنے سے سمندر کا پانی پناہ گزین کیمپوں میں داخل، مظلوم فلسطینی بے بس اور لاچار۔ قطری وزیر اعظم کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، فلسطین اور لبنان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم کا ایک بار پھر ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان۔ بھارت میں مسلمانوں پر زندگی تنگ، تقریبات منانا بھی مشکل ہو گیا۔ بجرنگ دل کے غنڈوں نے مسلم طالب علموں کی برتھ ڈے پارٹی پر دھاوا بول دیا، بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، خواتین سے بھی بدتمیزی۔ پولیس میں شکایت درج کرائی، کسی نے ایکشن نہیں لیا، الٹا مسلمان نوجوانوں پر ہی مقدمہ درج کر دیا۔ کھیل اور سیاست کو الگ رکھنا چاہیے، بھارتی کھلاڑیوں کے رویے کے خلاف ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ اگر بھارتی کھلاڑی ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تو ہمیں بھی شوق نہیں۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ملتان سلطانز کو اس سال PCB خود آپریٹ کرے گا۔ علی ترین اگر نئی ٹیم خریدنا چاہیں تو خوش آمدید کہیں گے۔ سابق کپتان وسیم اکرم پاکستان سپر لیگ کے برانڈ ایمبیسڈر مقرر، 11ویں ایڈیشن کو 26 کے بجائے 23 مارچ سے شروع کرنے کی تجویز۔